عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات کلاس ہفتم، اور ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے حقوق العباد، یعنی کہ حقوق العباد سے مراد کیا ہے بچوں؟ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ اب بندوں کے حقوق میں کون کون سے حقوق شامل ہیں؟ جیسے کہ پڑوسیوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، مریضوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، یہ تمام وہ حقوق ہیں جو حقوق العباد میں آتے ہیں اور انہیں بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں جنہیں حقوق اللہ کہتے ہیں، جن کی ادائیگی بھی فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی فرض کرنا ہم پر ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ بچوں، ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھا ہے، پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ حقوق العباد کیا ہے، حقوق العباد میں کا اسلامک نقطۂ نظر سے کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے بارے میں کیا فرمایا ہے، مختلف احادیث میں حقوق العباد کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اور حقوق العباد میں جب ہم اساتذہ کے حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اساتذہ کے حقوق کے بارے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اساتذہ کے بارے میں کیا کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں، کیا سنت نبوی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اساتذہ کے حقوق ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر پڑھا تھا مریضوں کے حقوق۔ مریضوں کے حقوق کے بارے میں بھی اسلامی تعلیمات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ مریضوں کی عیادت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں فرشتے، 70,000 فرشتے جو ہیں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مریضوں کو رحمت قرار دیا ہے، مہمانوں کو رحمت۔ اسی طرح مریض کی عیادت کرنا ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس کا احترام کریں اور اس کی عیادت کریں، اس کا خیال رکھیں۔ پھر اس ساتھ ساتھ بچوں ہم نے پڑھا ہے مہمانوں کے حقوق، کہ مہمانوں کے حقوق کی ادائیگی کس طرح کرنی چاہیے، اور مہمانوں کو باعث رحمت کہا گیا ہے، مہمانوں کس طرح سے پیش آنا چاہیے، اور مہمانوں کو دروازے تک رخصت کرنا جو کہ ایک سنت ہے، وہ ہمیں کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ یہ تمام اس لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اساتذہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ علم کو سیکھو، علم کے لیے تواضع اور وقار اختیار کرو، اور جن سے سیکھتے ہو ان کے ساتھ عاجزی اختیار کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور مریضوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کے لیے خاص دعا کرو، اس حسب استطاعت اس کے لیے کچھ لے کے جاؤ، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی آتا تو آپ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجتے بلکہ کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمان آتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی کیا نازل ہوتی ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، یہ اساتذہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آج جو ہم نے حقوق العباد پڑھا ہے۔ حقوق العباد کے مختلف اینگل سے ہم نے ان کو پڑھا کہ حقوق العباد میں جب بندوں کے حقوق آتے تو بندوں کے حقوق میں کون کون سے حقوق شامل ہوتے ہیں جس کی ادائیگی کرنا ہم سب پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے۔ یہ ہے بندوں کے حقوق۔ جانتے ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ اساتذہ کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، مریضوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق
اور ہمسایوں کے حقوق شامل ہیں۔ لیکن حقوق اللہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق شامل ہوتے ہیں، جس میں نماز، روزہ، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بتائے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے مراد وہ تمام حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر فرض ہوتے ہیں، ایک انسان کے دوسرے انسان کے ذمے ہوتے ہیں۔ چونکہ اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو کہ تمام انسانوں کا خیال رکھتا ہے، اسلام میں نہ صرف قریبی رشتہ داروں کو ہی حقوق دیے گئے ہیں بلکہ تمام ان کو بھی حقوق دیے گئے ہیں جو انسان سے وابستہ ہیں، جیسے کہ والدین، اولاد اور رشتہ دار بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اساتذہ ہو گئے، مہمان ہو گئے، مریض ہو گئے، رشتہ دار، ہمسائے ہو گئے، ان کے حقوق بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور اساتذہ کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فرمایا ہے کہ اساتذہ کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اساتذہ کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ بیان فرمایا گیا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اساتذہ کی عزت و احترام کریں، اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہم ان کی عزت و احترام کا خاص خیال رکھیں۔ اور اس طرح فرمایا گیا ہے کہ علم کو سیکھو اور علم کی تواضع اور وقار کو سیکھو، یعنی کہ علم کو آگے پہنچاؤ، اور علم حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے اور پسندیدہ شخص ہے۔ اور اسی طرح بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور بہت ادب اور احترام سے تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھتے تھے، اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرتے تھے۔ یہ تمام وہ احترام تھا جو اساتذہ کے حقوق میں شامل تھا، اور استاد کا ادب و احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے، خواہ وہ دینی تعلیم ہمیں دے رہا ہو یا دنیاوی تعلیم دے رہا ہو، وہ استاد ہے تو استاد کا ادب کرنا ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح یہ بھی حقوق میں شامل ہے کہ استاد کو سلام کرنے میں پہل کی جائے، اس سے آگے نہ گزریں بلکہ استاد سے پیچھے چلیں، اور استاد کے ساتھ نرم لہجے اور آہستہ آواز میں گفتگو کریں، اور جو استاد کا معاوضہ بنتا ہے، جو وہ محنت کرتا ہے اپنے طلباء و طالبات کے ساتھ، ان کو ادا کرنا چاہیے، اور ان کی جس سے ان کی معاشی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور معاشی ان کو تحفظ بھی فراہم ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں استاد کی اطاعت کا بارے میں بہت زیادہ اہمیت جہاں پہ دی گئی ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ استاد کی تواضع و انکساری سے پیش آنا چاہیے، اور استاد کی جو گفتگو ہے اس کو بہت غور سے سنا جائے، اور بات سمجھ نہ آئے تو ادب و احترام کے ساتھ استاد سے اجازت لینے کے بعد اس سے دوبارہ پوچھا جائے، جہاں سے کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہیں آ رہی تو۔ اسی طرح استاد کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، خیریت کی دعا کرنی چاہیے، اور کیونکہ استاد کو روحانی والدین کا درجہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے ان کی عزت و احترام کرنا ہم سب فرض ہے۔ اور ایک احادیث میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، اور علم سیکھو، اور علم کے لیے بے شک تمہیں چین جانا پڑے، یعنی چائنا جانا پڑے۔ یہ تھا بچوں اساتذہ کے حقوق جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، اس کو ہم نے ایک دفعہ ریویو کیا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مہمانوں کے حقوق۔ مہمان وہ ہے جو ہمارے گھر ملاقات کے لیے آئے، ان کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اسلام میں مہمان کو باعث رحمت قرار دیا گیا ہے۔ جس گھر میں مہمان آتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اسی لیے ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس میں کیا بتایا گیا کہ جو بھی آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے آپ کی ملاقات کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے، وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے، تو چاہیے کہ ہم مہمانوں کا خاص خیال رکھیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، چونکہ اسلام میں مہمان کو باعث رحمت قرار دیا گیا ہے، اور جس گھر میں مہمان آتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مہمانوں کو رحمت سے تشبیہ دی گئی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، ادب احترام کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ اب ایک احادیث میں فرمایا گیا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ
اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے یعنی کہ ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کا احترام کرے۔ یعنی کہ فرمایا گیا ہے کہ وہ جو بھی شخص ہے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے اور اس کے بعد آخرت پر ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا بھی احترام کرے، وہ اپنے مہمان کا بھی خیال رکھے۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مہمان نواز تھے اور ہمیشہ اپنے اہل و عیال اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان نوازی کا بھی حکم دیتے تھے۔ جو کچھ گھر میں موجود ہوتا مہمان کو پیش کر دیتے تاکہ مہمان کی مناسب طریقے سے خاطر تواضع ہو سکے۔ یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، اس کی مہمان نوازی کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے اہل و عیال جو تھی ان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مہمان نوازی کا حکم دیتے تھے، اور جو بھی گھر میں موجود ہوتا اس کو مہمان کو پیش کر دیتے، جو چیز بھی ہوتی وہ مہمان کو لا کر دیتے تاکہ اس کی خاطر تواضع ہو سکے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی خالی ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جائے، اور کوئی بھی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتا تو آپ اس کو ہمیشہ دیتے۔ ایک دفعہ ایک مسافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کیا دیا، یہ ہم اس واقعہ میں پڑھیں گے۔ اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے، ہم سبق سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مہمان کا خاص خیال رکھیں اور مہمان کی خاطر تواضع کریں، اس کا احترام کریں، کیونکہ مہمان باعث رحمت ہیں اور مہمان کی احترام کرنے سے، خاطر تواضع کرنے سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ احادیث میں بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ وہ جب بھی ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو وہ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے بلکہ کچھ نہ کچھ دے کر اپنے گھر سے بھیجتے۔ جو ہم جا رہے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے، ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں درست نشان لگانے کے لیے MCQs، ان کو 1 by 1 پڑھتے ہیں، اور جو درست نشان ہوگا اس پہ آپ نے پینسل کے ساتھ ٹیک کا نشان لگانا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں پینسل لے لیجئے گا، شاباش۔ اب ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلا ہے حقوق العباد سے کیا مراد ہے۔ حقوق العباد سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق یا اساتذہ کے حقوق۔ تو بچوں ہم نے کیا پڑھا تھا حقوق العباد میں کہ کس کے حقوق ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، یعنی کہ اس کا آنسر B ٹھیک ہے، جس میں پڑوسیوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق شامل ہوتے ہیں، جس سے بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو آپ سب بے جو ہے بندوں کے حقوق وہاں پہ گول دائرہ لگا دیں یا ٹک کا نشان لگائیں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان چاروں میں سے کون سا ہمارا آنسر درست ہے۔ وہ ہے B، بے بندوں کے حقوق۔ اب ہمارے پاس دوسرا ہے جو وہ ہے دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہم پر کیا ہے، یعنی کہ دوسروں کے حقوق ہم پر ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے۔ سب سے پہلا کہ ہم اگر دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو یہ فرض ہے، اور اگر دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ جیم ہے دوسروں کے حقوق ادا کرنا کیا سنت ہے، اور چوتھا ہے کیا دوسروں کے حقوق ادا کرنا نفل ہے۔ بچوں اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے الف، یعنی کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر فرض ہیں، بندوں کے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم سب پر فرض ہیں کہ ہم ان کی ادائیگی کریں، اسی طرح دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی بہتر طریقے سے ادائیگی کریں۔ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ آپ سب شاباش الف پہ نشان لگائیں۔ الف ہمارا درست آنسر ہے جو ہے فرض۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ اب ہم اگلے MCQs کی طرف چلتے ہیں، جو ہے مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب دعائے مغفرت کون کرتا ہے بچوں؟ فرشتے کرتے ہیں۔ اور اب اس میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، کتنے فرشتے کرتے ہیں؟ اس میں ہم پڑھیں گے 60,000 فرشتے، 70,000 فرشتے، 80,000 فرشتے یا 90,000 فرشتے۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو B آنسر ہے، جو بے ہے، وہ
ٹھیک ہے، یعنی کہ 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو ہمارا آنسر کون سا ٹھیک ہے؟ بے پہ ٹک کا نشان لگائیں جو یہ والا ہے، ٹھیک ہے بچوں، اس میں ہم لگائیں گے 70,000 فرشتے۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارا چوتھا جو MCQs ہے وہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کو کون سا پسند آیا تھا؟ کیا بڑوں کا ادب کرنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تھا؟ یا مہمان کا احترام کرنا، اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تھا؟ کیا مریض کی عیادت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تھا؟ یا والدین کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو طلحہ کا عمل پسند آیا تھا؟ کیا پڑھا تھا بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان کی مہمان نوازی کرنا، مہمان کا احترام کرنا، مہمان کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا تھا۔ تو اس کا جواب کون سا ہوگا؟ بے پہ آپ نشان لگائیں۔ گڈ، مہمان کا اکرام کرنا، مہمان نوازی کرنا اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم اگلی طرف چلتے ہیں، اگلے MCQs کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا MCQs نمبر 5واں ہے۔ 5ویں میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا ہے، یعنی کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ باعث رحمت ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی گھر میں کوئی مہمان آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس گھر میں، تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کا احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اور اسی طرح جب مہمان آئے تو اس کو دروازے تک رخصت کرنا کیا ہے؟ الف فرض ہے ہم پر، بے واجب ہے کیا، جیم سنت ہے، اور دال نفل ہے۔ تو بچوں مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے کا اسلام میں کیا ہے؟ سنت ہے، کیونکہ سنت وہ عمل ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کیا ہو۔ سو بچوں جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی مہمان تشریف لاتا تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دروازے تک رخصت کرتے۔ تو یہ ایک سنت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے اس پر عمل کریں اور اس کو سنت کے طور پر عمل کریں۔ تو مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے۔ یہ ہو گیا، جیم پہ نشان لگائیں بچوں آپ سب، سنت، ٹھیک ہے، اس کا آنسر کیا ہے؟ سنت۔ یہ تھے آج ہمارے MCQ جو سوال نمبر 1 تھا، جو آپ نے 1 by 1 سمجھا اور اس کے اوپر نشان لگایا۔ اب ہم اگلے سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے کہ خالی جگہ پر کریں، یعنی کہ اس میں ہم پڑھیں گے اور اس کے جو ہمارے سبق کے مطابق اس کا آنسر ٹھیک ہوگا اس کے مطابق ہم اس کو خالی جگہ پر کریں گے۔ سو بچوں ہماری نیکسٹ خالی جگہ کیا ہے؟ علم کو سیکھو اور علم کے لیے تواضع و وقار اختیار کرو، جن سے سیکھتے ہو ان کے آگے عاجزی اختیار کرو۔ سو بچوں کیا ہے پہلی فل ان دی بلینکس کا آنسر کیا ہے؟ علم کو سیکھو، یعنی علم کو سیکھو اور علم کے لیے وقار اختیار کرو، اور جن سے سیکھتے ہو یعنی اساتذہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم علم کس سے سیکھتے ہیں؟ اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں نا، تو علم جس سے سیکھتے ہو ان کے ساتھ ڈیش اختیار کرو، کیا کریں؟ ان کے ساتھ عاجزی اختیار کریں۔ تو یہاں پہ لکھیں شاباش سب بچے، عاجزی لکھ لیا سب نے؟ گڈ۔ تو پہلے فل ان دی بلینکس کا آنسر کیا ہوگا؟ عاجزی اختیار کرو۔ اوکے بچوں، دوسرا ہمارا ہے مریض کی ڈیش کے لیے خاص دعا کی جائے، یعنی کہ مریض کے لیے ڈیش دعا کی جائے۔ مریض کی ہم مریض کے پاس جب جاتے ہیں تو اس کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے کرتے ہیں نا، کہ وہ تندرست ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔
تو ہم مریض کی عیادت کے لیے خاص دعا کرتے ہیں. تو اس فل ان دی بلینکس کا آنسر ہوگا عیادت. بچوں تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا ڈیش بنا لیا. ڈیش میں کیا آئے گا؟ غلام. ٹھیک ہے، کیا آئے گا؟ غلام. اب آگے ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ڈیش ہیں. اب ڈیش میں کیا آئے گا؟ علماء. کیا آئے گا؟ علماء ہوتے ہیں. اب آگے ہے جس گھر میں مہمان آتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اب ڈیش میں کیا آئے گا؟ رحمت. یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس گھر میں مہمان آتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی کیا نازل ہوتی ہے؟ رحمت نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آج کی ہماری ایکسرسائز. آگے شارٹ کوسچن آنسر، لانگ کوسچن آنسر ہیں جو ہم نے پچھلے پورے چیپٹر کو ڈسکس کیا ہے وہ ہیں. اس کو آپ نے 1 بائی 1 آپ کو میں نے سارا ایکسپلین کر دیا ہے. اب اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس کی پریپریشن کرنی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ایکسرسائز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.